السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماہ محرم کی مناسبت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، خاص طور پر کچھ صحابہ کرام کو نام لے لے کر۔ افسوس کی بات ہے، واقعہ کربلا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی میں سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے۔ آئیے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے ذرا دیکھ لے، پھر میں کچھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا اللہ کی توفیق سے۔ یاد رکھیے گا، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے 3-4 سال پہلے ہی گزر چکی ہیں دنیا سے۔ وہ بیچاری کا کیا لینا دینا۔ آئیے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 700۔ طب ایران، عائشہ اور حفصہ پر لعنت ہو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ حق الیقین صفحہ نمبر 347۔ طب ایران، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو عائشہ کو ان کی قبر سے نکال کر ان پر حد جاری کریں گے، نعوذ باللہ۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کن کی؟ جو صدیقہ ہے، صدیق کی بیٹی ہیں، صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، چہیتی بیوی ہیں۔ آئیے ذکر کرتا ہوں۔ صدیقہ بنت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام رومان بنت عامر ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 426 پہ۔ سیر اعلام النبلاء آپ پڑھیے گا تو اس کے اندر ترجمہ نمبر 115 ہے۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ لگ بھگ 40 صفحات میں انہوں نے یہ واقعات ذکر کیے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ واقعات، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 426 سے 466 تک۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں افقہ نساء الامہ علی الاطلاق، کہ اس امت کی سب سے سمجھدار اور عقلمند اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے ذرا بیان کرتے ہوئے چلیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو دیکھا ہے، خواب میں دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہوئے چلیں۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3895، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریتک فی المنام مرتین، مجھے خواب میں 2 مرتبہ تو نظر آئی ہے، مجھے دکھایا گیا ہے۔ ارى انکی فی سرقۃ من حریر وتقول هذه امرأتک فاکشف عنها فاذا ہی انتی، ریشمی کپڑے میں تجھے لایا گیا ہے اور کہا گیا کہ آپ کھولیے، یہ آپ کی بیوی ہیں، چہرہ تو کھولیے۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جبریل امین کن کو لے کر آئے ہیں، کس میں؟ سبز ریشم کے ٹکڑے میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان جبریل جاء بصورتها فی خرقہ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ سبز ریشم کے ٹکڑے میں تصویر لے کر آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کہا یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 سال کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1422۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ام المومنین تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل6 سنین وبنا بی وانا 9 سنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہوئی جب میری عمر 6 سال کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے، میری رخصتی ہوئی جب میں 9 سال کی تھی۔ کیا مقام ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جبریل امین سلام کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3768۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل آئے ہوئے اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ترى ما لا ارى، آپ تو دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اکیلی ہیں جو باکرہ تھی، بقیہ سیبہ تھی۔ باکرہ وہ جن کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے، تو یہ بڑا مقام ان کو ملا ہوا ہے، اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، باب فضل عائشہ، حدیث نمبر 3769۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ مردوں میں تو بہت سارے لوگ مکمل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں چند ہیں، جیسے مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، پھر اسی طریقے سے آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں قبض ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قبض ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باری کے دن قبض ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1389۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، فلما کان یومی قبضہ اللہ بین سحری و نہری و دفن فی بیتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، اللہ نے آپ کی روح قبض کی، آپ میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، میرے ہی گھر میں تھے، میری باری کا دن تھا اور میرے ہی گھر میں دفن ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دفن ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے جب پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ۔ پھر کہا مردوں میں کون؟ تو کہا ابوہا، ان کے باپ ابو بکر۔ پھر کون؟ میں نے کہا، راوی کہتے ہیں، پھر کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لحاف میں ہوتے اس وقت وہی اترتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3775۔ یا ام سلمہ لا تزنی فی عائشہ فإنه واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا۔ ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو، اللہ کی قسم ان کے علاوہ کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جن کے لحاف میں، یعنی جن کے ساتھ میں ہوتا اور وہی اترتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7111 7111۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش تھے تو میں نے کہا اد اللہ علی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ تو عائشہ کو معاف فرما دے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، چھپے اور ظاہر جو گناہ ہیں سب کو تو اللہ معاف فرما دے۔ فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، تو وہ مسکرانے لگی یہاں تک کہ خوشی کے مارے ہنسنے کی وجہ سے ان کا سر جو تھا ان کے دوپٹے میں آ گیا، یعنی اپنے سر کو ایک دم گود میں کر لیا، یعنی ہنسنے لگی۔ دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ قرآن کریم میں ان کی برات نازل ہوئی ہے، ان پر جو تہمت لگی تھی، الزام لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10 آیتیں اتار دی۔ صدیقہ ہے وہ، پاک دامن ہے وہ، آسمان سے جن کی برات نازل ہو جائے، کیا مقام و مرتبہ ان کا۔ واقعہ افک کو لیتے ہیں، غزوہ بنی مستلق، غزوہ مریسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، آئیے واقعہ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4750۔ تو وہاں سے واپس آنا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ مدینہ سے قریب وہ جگہ تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ ہار تلاش کرنے گئی، ان کی اونٹنی کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر وہ موجود ہے اور لے کے آگے بڑھ گئے، تو اصل میں ان کا ہار وہی اونٹنی کے نیچے ہی تھا، لیکن وہ دوسری جگہ تلاش کرنے چلی گئی۔ قافلہ والے جا چکے، ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام یہ تھا کہ جو چیز چھوٹ جائے اس کو وہ لے کر چلے آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، اور پردے کی آیت اترنے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے انا للہ پڑھا، اور اس کے بعد
اور اپنے اونٹنی کو آگے بڑھا دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیا، یعنی چہرے کو ڈھانپنا، دیکھا آپ نے، اس حدیث سے یہ ملا ہے۔ اس کے بعد اونٹنی پر وہ سوار ہو گئی، وہ اونٹنی کو لے کر آ گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتا چلا کہ ارے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہے، صفوان بن معطل ان کو لے کر آ رہے ہیں، تو الزام لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، 1 مہینے تک پریشان رہے۔ اگر غیب کا علم معلوم ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے صرف یہی پوچھتے کیف تیکم، کیا حالت ہے ان کی، کیف تیکم، کیا حالت ہے ان کی۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے بارے میں لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کوئی مسئلہ تھا، اس لیے میں پیچھے تھی، وہ خود کہتی ہے فبکیت تلک اللیلہ حتی اصبحت لا یرقی لی دمع ولا اکتحل بنوم حتی اصبحت ابکی، میں وہ رات پوری رات روتی رہی، صبح ہو گئی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں ہے، نیند آ ہی نہیں رہی ہے، صبح تک یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاریۃ حدیثۃ السن تنام عن عجین اہلہا فتاتی الداجن فتاکلہ، یہ تو اتنی بھولی بالی سیدھی سادی ہے، آٹا گوندھ کے رکھا جاتا، مرغی چلی آتی ہے، وہ کھا کے چلی بھی جاتی ہے اور یہ اونگ رہی ہیں، سو رہی ہیں، یہ بیچاری اتنی سیدھی سادی ہے، کیسے کچھ کر سکتی۔ 1 مہینہ گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان آتے جاتے رہے، وہ اپنے گھر پہ چلی گئی، امی کے گھر پہ، ابو کے گھر پہ چلی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے پوچھتے فَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تجھے پاک دامن کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اگر گناہ کا کچھ ارادہ دل میں ہو گیا توبہ استغفار کر لے، اللہ معاف کروانے والا ہے۔ وہ کہتی ہیں وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُف فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 18۔ میں تو تم لوگوں کے لیے ایک ہی بات کہوں گی جو ابو یوسف نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، جب ان کے بیٹے لوگ آئے تھے اور کہتے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا، تو کہا فصبر جمیل، بہترین چیز صبر کرنا ہے، اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ ہی مددگار ہے۔ 1 مہینے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقط برأکی، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی، یعنی جو الزام لگا تھا اللہ نے پاک و صاف کر دیا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ ماں نے کہا قومی الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، ماشاء اللہ کیا کہنا، کتنی توحید والی عورت ہے۔ واللہ لا اقوم الی ولا احمد الا اللہ عز وجل، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں کیوں کھڑی ہوں ان کے لیے، میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتاری ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم سے لے کر ولولا فضل اللہ یہاں تک ہے۔ دیکھا آپ نے، قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی۔ تو یہ صدیقہ بنت صدیق ہے، 7 آسمان کے اوپر سے جن کی برات نازل ہوئی ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ وہ دینی کام میں بھی آگے آگے ہیں، لوگوں کو سمجھانے میں آگے آگے ہیں، بہترین استاذہ ہیں، یہ تفسیر بھی بیان کرتی ہیں، قرآن کی آیتوں سے دلیل بھی لیتی ہیں، سب کو سمجھاتی بھی ہیں، بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو، بھتیجی ہو گھر والے ہوں باہر والے، سب کو سمجھاتی ہیں۔ آج کل ایسا ہوگا کیا، ارے بھیا کو کیسے سمجھائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے بھائی عبد الرحمن کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 240 یا عبد الرحمن اسبغ الوضو، عبد الرحمن اچھے طریقے سے وضو بناؤ۔ آج اگر بھائی ملنے کے لیے آئے، بہن وضو بنانے کے لیے کہے گی، نماز پڑھنے کے لیے کہے گی، نہیں، ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ کہاں نماز کے لیے نہ بہن کو فکر ہے نہ بھائی کو فکر ہے، اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ہلاکت و بربادی ہے اس پاؤں کے لیے جو پاؤں صحیح طریقے سے دھوئے نہ جائے، ایڑی جو ہے دھوئی نہ جائے تو ہلاکت و بربادی ہے۔ دیکھا آپ نے کیا مقام و مرتبہ ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو صحیح مسئلہ سمجھاتی ہیں۔ عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے، ہم اور آپ بھی اپنا عقیدہ ایسے بنائیں، اپنی بیٹیوں کو ایسے بنائیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ہر چیز میں آگے نہیں، الحمدللہ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855، مسروق
کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امتا، امی جان بتائیے، حل رأى محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے لقد کف شعری مما قلت این انت من ثلاث من حدثک کہن فقد کذب، تم نے ایسی بات کہی ہے مسروق، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 3 باتوں میں سے اگر کوئی بات ایسی کہتا ہے یاد رکھو تو وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1، من حدثک ان محمد رأى ربہ فقد کذب، جس نے تجھ سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج میں دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم اور آپ سمجھ جائیں۔ پھر محل استدلال، قرآن کی آیتیں بھی دلیل میں پیش کرتی ہیں۔ آج ہماری ماں و بہنوں کو کتنی قرآن کی آیت یاد ہے، کتنی حافظہ ہے، قرآن سے کتنا شوق ہے، حدیث سے کتنا شوق ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثیں بیان فرمائی ہے، 2210 اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہے۔ کتنی حدیثیں یاد ہوں گی؟ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103۔ اللہ کو نگاہ نہیں پا سکتی، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ بڑا باریک بین، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت اور پڑھی، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا ومن وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، کسی انسان سے اللہ بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا پھر فرشتہ بھیجتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج میں۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب، جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی بات معلوم ہے، یعنی غیب کا علم جانتے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور ایک آیت پڑھی، سمجھایا مسئلے کو، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34، کہ کل کون کیا کمائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ نمبر 3، ومن حدثك انه كتم فقد كذب، جس نے تجھ سے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور آیت کیا پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، اے رسول جو چیز اللہ نے آپ کے اوپر اتاری ہے وہ چیز لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو بات بھی کہی، محل استدلال بھی کیا، قرآن کی آیتیں بھی پڑھی، لوگوں کو سمجھایا بھی، اور عقیدہ بھی وہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے جو کروایا، امت کو میاں بیوی کی جو خاص باتیں، راز کی باتیں کوئی بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوگوں کی آخرت کے لیے سب انہوں نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 300، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کنت اشرب وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب واتعرق الارق وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فی، کہ میں حیض سے ہوتی اور میں پانی پیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ لگایا تھا، اور میں کوئی ہڈی چوستی اور میں حائضہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے تھے۔ اب یہ سب باتیں کون بتائے گا، یہ تو اندر کی بات ہے، پردے کی بات ہے، لیکن آخرت کو بچانے کے لیے سب چیزیں بتائی گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑے بھی ہیں، میاں بیوی کی یہ خاص باتیں ہیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2578، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، فسبقته على رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقنی فقال هذه بتلك السبقہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑنے کا موقع ملا تو میں آگے نکل گئی، لیکن جب میں ذرا موٹی ہو گئی تو پھر دوبارہ سفر میں تھے تو دوڑنے کا موقع ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا تھا اور کہا دیکھو اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا، اسی کا بدلہ ہے عائشہ۔ اب یہ سب اندر کی باتیں کون بتائیں گے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات میں بھی بہت آگے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 532، ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم بھیجا، سب کو صدقہ و خیرات میں دے دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ ان کی نوکرانی نے یہ کہا ہل ابقیت لنا درہما نشتری لحما تفطری علیہ، کہ 1 درہم تو رہتا، گوشت خرید لیتے، آپ کے لیے افطار کا انتظام ہو جاتا۔ وہ کہتی لولا ذکرتنی لفعلت،
پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ دیکھا آپ نے، صدقہ و خیرات کرنے میں بھی آگے آ گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بھی مثالی ہے۔ واقعہ عفق میں ہم اور آپ جان چکے ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ پھر اسی طریقے سے ان کے بارے میں آیا کہ وہ زندے کیا مردوں سے بھی پردے کا اہتمام کرتی۔ آج کل ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، پردے کا کہاں ہے؟ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا۔ آئیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ کیسا تھا، کتنا اہتمام کرتی تھی۔ اس لیے یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہنا میرا جسم میری مرضی، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پردہ دل کا ہے۔ چہرے کا پردہ کیا، دل اللہ جانتا ہے بھائی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کا پردہ کیا۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 202، حدیث نمبر 25660، صحیح روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں كنت ادخل بیتی الذي دفن فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی فاضع صوبی واقول انما هو زوجی وابی فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا وانا مشدودة علی ثیابی حیاء من عمر۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابو دفن ہیں، تو میرے کپڑے اگر اتر بھی جاتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں اور ایک میرے ابا ہیں۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ دفن ہوئے تو جب بھی میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تو پورے پردے کے ساتھ داخل ہوتی، عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ عمر تو دنیا سے گزر گئے ہیں، حیا کرتے ہوئے۔ دیکھا آپ نے، مردے سے بھی پردے کا اتنا اہتمام۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فکر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6527، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتا عراتا غرلا، فکر آخرت کتنا ہے۔ تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، تب تو عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان يهمهم ذاکی، معاملہ بڑا سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ، اپنی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن کو سمجھاتی ہیں۔ آج بھتیجا بھتیجی ہمارے گھر پہ آ جائے، کوئی غلط کام کرے، ہم سمجھائیں گے نہیں، کرنے دو، چھوٹی بچی ہے، سیکھ جائے گی، بعد میں پردہ کر لے گی۔ باریک اوڑھنی دیکھا تو پھاڑ دیا اور موٹی اوڑھنی دے دی۔ بچپن ہی سے بچے کو سکھانا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیجئے۔ اب الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 72 کہ حفصہ جو ہیں بنت عبد الرحمن، ان کی بھتیجی داخل ہوئی ان کے پاس، وعلیہا خمار رقیق یشف عن جیبہا، اندر سے نظر آ رہا باریک دوپٹہ تھا، فشقت ہو عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ دیا، اور وہ کہنے لگے اما طالبین اما انزل اللہ فی سورۃ النور، کیا تو نہیں جاتی ہے کہ سورہ نور میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ دیکھا آپ نے، پھوپھی ایسی ہو سمجھا رہی ہے سورہ نور میں کیا ہے، پردے کا کیا حکم ہے، بتائیے کتنی ایسی پھوپھی ہیں۔ ثم دعت بخمار فکستھا، پھر دوپٹہ منگا دیا موٹا والا، وہی پہنا دیا۔ موطا امام مالک کتاب اللباس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 913 حدیث نمبر 6، والا حفصہ خمار رقیق فشقت عائشہ وکست خمارا کثیفا، موٹا والا منگایا اور دے دیا، ناراضگی نہیں دیکھی، اللہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا حدیث بیان کرنے میں بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے۔ 2210 حدیثیں یہ بیان کی ہیں، اور کوئی اگر چھوکا تو اس کو بتاتی بھی ہیں، سمجھاتی بھی ہیں، تو حدیث یاد کرنے میں بھی آگے آگے تھی۔ کتنا بڑا امت کا فائدہ ہوا ان کے ذریعے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 26197، ابو حسان کہتے ہیں کہ دو آدمی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما الطیرۃ فی المرأۃ والدابۃ والدار، کہ نحوست جو ہے عورت میں ہے، پھر اسی طریقے سے جانور میں ہے اور گھر میں ہے۔ راوی کہتے ہیں فطارت شق منها فی السماء وشق فی الارض،
وہ آگ بگولا ہو گئیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگی والذی انزل القرآن علی ابی القاسم ما ہکذا کان یقول ولکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اہل الجاہلیت، وہ آگ بگولا ہو گئیں اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اتارا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے ایسا نہیں کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کان اہل الجاہلیت یقولون الطیرۃ فی المرء والدار والدابہ، کہ زمانے جاہلیت کے لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ نحوست عورت میں ہے، گھر میں ہے اور جانور میں ہے۔ اور قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی، ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور 23، کہ جو بھی مصیبت زمین میں لکھی ہوئی ہے تمہاری جانوں میں اللہ نے پہلے سے اندازہ کر رکھا ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ جو لے لے اس پر گھبراؤ نہیں، جو دے اس پر اتراؤ نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مصیبت تو لکھی ہوئی ہے، کوئی دوسرا مصیبت نہیں لا سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا بہترین محل استدلال ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ جمل ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ دونوں طرف سے لگ بھگ 10,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 262، 10,000 مسلمان جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ 36 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ 10,000 ہمیں یاد نہیں، لیکن کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، وہ ہمیں یاد ہے۔ تو شین کا اثر سین پر ہو گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 262، 10,000 دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 24654 صحیح روایت ہے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ جب حواب مقام تک پہنچی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت نباح الکلاب، کتے کی بھونکنے کی آواز سنی، وہ کہنے لگی ما اظننی الا راجیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، میں لوٹنا چاہتی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایتکن تنبح علیہا کلاب الحواب، تم میں سے کوئی ہوں گی جن کے اوپر حواب کے کتے جو ہے وہ بھوکیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ترجعین، آپ لوٹ رہی ہیں، عسى اللہ عز وجل ان یصلح بکی بین الناس، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں میں اصلاح کرا دے، یعنی صلح کرا دے، آپ ہی کے ذریعے صلح ہو جائے۔ لیکن اب تقدیر کا لکھا تھا ہوا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جو مسئلہ ہوا ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ آئیے دیکھیں کیا کہا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 322، سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 کے تحت تلک دماء اللہ طہر اللہ من یدی فلا اغضب بہا لسانی، یہ وہ خون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، پاک رکھا ہے، میں اپنی زبان کو کیوں خراب کر لوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 525، ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، وہ امتیں ہیں گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ لوگ کرتے تھے، اس لیے ہم اور آپ اپنی زبان کو خراب نہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ صدیقہ بنت صدیق ہیں، صادق و مصدوق کی بیوی ہیں، 7 آسمان سے جن کی برات کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اتری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، یاد رکھیے گا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانوں سے زیادہ لوگوں کے نزدیک محبوب ہیں، اور ان کی بیویاں مائیں ہیں، تو کیا ماؤں کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، خلفاء راشدین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پہلے داخل ہیں، تمام صحابیات صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، آمین۔ اور ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے نہ کہیں، چیک کر لیں، سدھر جائیں۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔